الحمد للہ وکفا ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ النجوم الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مل کر پڑھیں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ نہایت عزت و تکریم کے لائق زیب مسند صدارت حضرت علامہ پروفیسر ملک جاوید اقبال کھارا صاحب، پرنسپل جامعہ مدینۃ النبی اور فیضیاب فیضان حضور علمت حضرت علامہ پیر رئیس احمد قادری صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جامعہ مدینۃ النبی کے اس علمی اور روحانی ماحول میں ماہ رمضان المبارک کی ان روح پرور ساعتوں میں اس مرکز علم و عرفان میں ہم موجود ہیں۔ انتہائی مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، توجہ اس طرف کرنی ہے کہ یہ ادارہ جو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے گئے شجر سایہ دار دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کی ایک شاخ ہے۔ یہاں آنے والے طلباء کیا کچھ حاصل کرتے ہیں اور پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرف ذرا توجہ کریں کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اور برتر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً ہر ایک کا یہی جواب ہوگا، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم کی دولت عطا کی ہے۔ اس طرف ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف ہوتا گیا، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ ہزاروں سال پہلے وہ جس کیفیت میں تھیں آج بھی وہ اسی کیفیت میں ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اگر چیونٹی بل کے اندر رہتی تھی تو آج بھی وہ بل کے اندر ہی رہتی ہے۔ گدھا ہے، وہ بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا تو آج بھی وہ بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ جس طرح تھیں ہزاروں سال بعد بھی وہ اسی طرح ہی ہیں۔
لیکن یہ ایک انسان ہی ہے جو پہلے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے پتے استعمال کرتا تھا، رہائش کے لیے غاریں ڈھونڈتا تھا۔ اللہ نے اس کو علم کی اور عقل کی ایسی دولت عطا کی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اس نے قدم آگے سے آگے رکھا، پھر وہ پہاڑوں کو کھود کر بھی اس کے گھر بنا کر اس کے اندر رہنے لگا۔ کس وجہ سے آج انسان کس مقام پر ہے؟ باقی مخلوقات وہیں کھڑی ہیں، لیکن انسان ترقی کرتے کرتے کس بلند مقام تک جا پہنچا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے انسان اس مقام تک آج پہنچا ہے۔ پھر انتہائی مختصر یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر علم بھی دو طرح سے ملا۔ علم کے مقاصد میں سے انسانوں نے پھر ان مقاصد میں سے دو مقاصد کو تو سامنے رکھا۔ بعض لوگوں کے علم کا مقصد یہ بن گیا کہ اس سے صرف دنیا حاصل کرنی ہے، بس چند روزہ زندگی جو دنیا کے اندر گزارنی ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ اکٹھا کر کے اپنے لیے رکھ لیں، جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، کہ وہ علم نہیں کہ جس علم کا مقصد ہی یہ ہو جائے کہ میں نے بس بہت بڑی ڈگری لے لینی ہے پھر مجھے بہت بڑا عہدہ مل جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ زہر ہے، اور یہ ایسا زہر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں پھر کہ تعلیم کے تہذاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جو در چاہے اسے پھر۔ وہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہراً علم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ تعلیم کے نام پر زہریلا تہذاب قوم کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ادارہ ہے کہ جہاں حضور ضیاء الامت کا فیضان ہے، اس ادارے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی بہت بڑی بلڈنگیں بن جائیں۔ یاد رکھیں، ان اداروں میں پڑھنے والے بچے، ان کے لیے عمارتوں پر سونا تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ان بچوں کو سونے کی طرح بنایا جا سکتا ہے، بلکہ سونے سے بھی وہ قیمتی بن جاتے ہیں جب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کے نور کو اپنے سینوں کے اندر وہ ڈال لیتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے اس ادارے کے قیام کا، اور یہ قبلہ کھارا صاحب صدہا مبارکباد کے مستحق ہے کہ اتنے دور سے یہاں آپ تشریف لائے ہیں اور اس علاقے کے بچوں کو قرآن اور حدیث، فقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ملانے والا، حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والا علم ہمارے بچوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ میں ایک آخری بات آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدامنی ہے۔ والدین کہتے ہیں بچے ادب نہیں کرتے، اگرچہ بچے کو اپنی ساری زمینیں بیچ کر بھی تعلیم دلوائی ہوگی، بہت بڑی ڈگری اس نے حاصل کر لی ہوگی۔ یہ بڑی تھوڑی سی باتیں تلخ ہوتی ہیں، لیکن اگر ان باتوں کی طرف ہم توجہ کر لیں، ہوتا ہے نا ڈاکٹر وہ کڑوی دوائی دیتا ہے، اگر انسان کہے کہ میں نے یہ دوائی نہیں لینی تو انسان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کڑوی دوائی پر صبر کرتا ہے انسان۔ تو اس لیے ان باتوں کو ذرا توجہ سے ذرا سنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک شخص اپنے جوان بیٹے کو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، یہ میری بے ادبی کرتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ بیٹا والدین کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، یہ حق ہے والدین کا۔ تو وہ جوان پوچھنے لگا حضرت فاروق اعظم سے کہ فاروق اعظم، امیر المومنین، والدین کی حقوق ہیں۔ وہ پوچھنے لگا اے امیر المومنین، کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہے یا صرف والدین کے حقوق ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنا ہوں گے، تب اولاد اپنے والدین کے حقوق صحیح طرح سے ادا کر سکے گی۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اولاد کا حق ہے، اور پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی شادی کرنے لگے جب جوان کوئی نکاح کرنے لگے تو وہ کسی نیک سیرت عورت کا انتخاب کرے، دیندار عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ اسی سے اللہ نے اسے اولاد عطا کرنا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ پہلا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ اولاد عطا کر دے تو پھر اس کا نام اچھا رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ اولاد کا پھر تیسرا حق یہ ہے کہ باپ، والدین خود اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں۔ وہ نوجوان، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے ان میں سے میرا ایک حق بھی پورا نہیں کیا ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ فاروق اعظم نے پوچھا تو وہ جوان کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے باپ نے جو شادی کی ہے وہ بازار میں ایک بکتی بکاتی لونڈی آ رہی تھی، میرے باپ نے 400 درہم میں وہ لونڈی خریدی، اس سے نکاح کر لیا، اور پھر میں پیدا ہوا۔ کہا جب میں پیدا ہو گیا تو پھر اس نے جو میرا نام رکھا وہ جول نام رکھا ہے۔ جول کہتے ہیں یہ جو گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، کہا یہ اس نے میرا نام رکھا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا کہ امیر المومنین، رہا تیسرا حق مجھے کہ کیا ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ قرآن سکھانا تو بڑے اگلے درجے کی بات ہے، ہم نے تو کبھی انہیں سیدھا کلمہ بھی نہیں سکھایا ہوتا۔ تو یہ مقاصد ہیں اس طرف اس ادارے کے قیام کے، کہ ہم وہ بات جو اپنی اولاد تک منتقل نہ کر سکے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس ادارے کی طرف لے کر آئیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ ادارے ہر وقت قرآن کا نور بکھیرنے کے لیے موجود ہے۔ اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ ہر وقت آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، معاشرے کے اندر رہنے والے دیگر افراد کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا اچھے سے اچھا انتظام کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ پروردگار عالم قبلہ کھارا صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔